ناظرین، گریٹر اسرائیل کا جو ناپاک منصوبہ اس کا ایک اگلا جو حصہ ہے وہ ہے غزہ کے لوگوں کو بے دخل کرنا، قتل عام، ان کی نسل کشی، اور اب ان کو اس علاقے سے نکال دینا۔ اب یہ منصوبہ جو ہے اس کی عملی شکل کیا ہے، کہاں پہ ان لوگوں کو منتقل کرنے کا شیطانی منصوبہ بن چکا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ وہ جگہ دکھاؤں گا، اور پھر یہ کہ اس کے جواب میں دو اسلامی ملکوں نے کیا ایک جوابی پلان کیا بنایا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید اسرائیل کو یہ جو شمالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا جو اس کا اقدام تھا اس کی منہ کی کھانی پڑ جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میرے پاس ہے نقشہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بی پی آئی نیوز ایک نیوز چینل ہے، اس نے بڑا زبردست طریقے سے ایک میپ بنایا اور یہ شیطان اس پہ اوپر کھڑا کیا ہے، اور وہ جس طرف انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں آپ کہ یہ وہ شمالی لینڈ ہے جس کو اس نے پچھلے دنوں تسلیم کیا ہے۔ شمالی لینڈ جو ہے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، آپ نے بہت کچھ پڑھ سن بھی لیا ہوگا۔ شمالی لینڈ بیسیکلی صومالیہ کا ایک حصہ ہے۔ صومالیہ ایک مسلمان ملک ہے افریقہ میں، اور یہ بالکل خلیج عدن جو ہے، جسے گلف آف ایڈن اور بحیرہ احمر یا جسے ریڈ سی کہتے ہیں، اس کے ساتھ واقع ہے، اور یہاں پہ ایک عرصے سے یہ ان علاقوں میں کچھ تنازعات چل رہے ہیں۔ کچھ قبائل نے اپنے اپنے علاقوں میں علیحدگی کی تحریکیں چلا رکھی ہیں، اور پھر یہاں پہ خانہ جنگی بھی ہے۔ صومالیہ میں اس وقت خانہ جنگی ہے، لیکن یہ جو شمالی لینڈ ہے یہ بیسیکلی صومالیہ کا ایک حصہ تھا۔ اب چونکہ یہ ان سے متنازع تھا، اس نے تنازع کے ساتھ ایک علیحدہ علاقہ اپنا حاصل کر رکھا تھا، تو اس پہ اسرائیل نے اپنا شیطانی ذہن جو ہے اس کے تحت اس نے صومالیہ کو پہلے بلیک میل کیا۔ صومالیہ کو کہا، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے، وہ اسلامی ملکوں کو ایک ایک کر کے اپنی طرف لانا چاہتا ہے، اور وہ بھی بازو مروڑ کے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ جس طرح ظلم اس نے کر دیا ہے انسانیت پہ، اس ظلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسلامی ملک، تو اس لیے وہ بازو مروڑتا ہے، کسی کی کمزوری پکڑتا ہے، اور پھر اس کے تحت اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو اس نے شمالی لینڈ ہے، اس کے لیے اس نے پہلے صومالیہ سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ بھئی اگر تم مجھے تسلیم نہیں کرو گے اسرائیل کو، اور ابراہیم ایکڈ یعنی کہ ابراہیم معاہدہ جو انہوں نے خود ہی بنا رکھا ہے ایک، اس نے اور امریکہ نے مل کے، تو اس میں اگر آپ نہیں آؤ گے تو میں تمہارا جو متنازع علاقہ اس کو تسلیم کر لوں گا، یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے اس نے کہا کر لو، تمہیں تسلیم نہیں کرنا، اور اس نے پھر اس کے جواب میں شمالی لینڈ کو تسلیم کر لیا۔ شمالی لینڈ جو ہے وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا کہ اس کو کوئی اس طرح کی شیطانی قوت جو ہے وہ تسلیم کرے اور اس کے پیچھے امریکہ آئے اور پھر وہ اپنی حیثیت کو منوائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات، یہ قبیلوں کی اور علاقوں کی جنگ ہے، اور اس پہ وہ اپنے دینی اور قومی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اب یہ بیسیکلی اس شمالی لینڈ کو تسلیم کرنا پہلے سے طے تھا، یہ ایک پلاننگ تھی پرانی۔ اس صومالیہ کو تو صرف ایک دھمکی دی گئی، اور جب اس نے نہیں مانا اس کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ علاقہ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک لائن لگی ہے باریک سی، یہ بیسیکلی شمالی لینڈ سے انہوں نے پہلے ہی منوا لیا ہے، اور یہاں پہ غزہ کے شہریوں کو منتقل کرنا پلان ہے۔ آپ نے رات کو ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی گفتگو بھی سنی ہے، اس میں ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں بے شک کسی اور جگہ، تو یہ بیسیکلی اسی طرف یہ بات کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالیں، اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں پہ جو اس میں گرنٹر بننا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ غزہ میں امن آئے، لیکن وہ طریقے بہانوں سے ان پہ بعد میں دباؤ ڈالیں گے تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے جی شفٹ کریں، اس کو ہم بحال کریں گے، اور بڑا وہ ایک اٹریکٹیو قسم کا پرکشش منصوبہ دیں گے کہ اس غزہ کو ہم نئے سرے سے بنائیں گے، اور کتنی خوبصورت جگہ ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہے
ٹرمپ کی، اس جگہ کو دیکھ کے، اس غزہ کو دیکھ کے، اس خوبصورت علاقے کو دیکھ کے، اب وہ ان کو اس جگہ پہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بی پی آئی نیوز والے نے بڑا کمال کیا اور اس نے باقاعدہ دکھا دیا اس کی فوٹو لگا کے اس شیطان کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ صرف یہی نہیں ہے، یہاں تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں منتقل کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کا گھراؤ کرنا چاہتا ہے، وہ سعودی عرب کا گھراؤ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اوپر کی طرف اگر آپ، تو یہ جو گلف آف عدن ہے اس کے ساتھ یمن ہے، اور یمن سے دوسری طرف سعودی عرب ہے، تو اس کا بھی گھراؤ کرنا چاہتا ہے۔ ترکی یہاں پہ موجود ہے، بحیرہ احمر میں ترکی موجود ہے، وہ صومالیہ میں موجود ہے، ترکی جبوتی میں ہے، اس نے اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، وہ چاہتا ہے اس کا بھی گھراؤ کیا جائے۔ اب یہ بات جو ہے، یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ سب سے پہلے تو ترکی کے سابق وزیر خارجہ احمد دونگولو، جو سابق وزیر خارجہ، انہوں نے یہ سب سے پہلے بتائی اور میڈیا پہ وہ لے کے آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے نہیں اس نے کیا، اس کا مقصد ترکی، مصر، سعودی عرب اور یمن کا گھراؤ کرنا بھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ اب اس صومالیہ میں ایک نئی خانہ جنگی بھی ابھار رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب اسرائیل کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو حکومت نے کیا ہے، جو لوگ ہیں وہ تو نہیں مان رہے۔ اب میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صومالی لینڈ کے لوگ جو ہیں، سمارون قبیلہ، وہ سڑکوں پہ ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہوں گے جن کی غیرت ایمانی اور غیرت ملی جو ہے وہ جوش مارے گی، اور وہ باہر نکلیں گے اور حکومت سے لڑائی ہوگی۔ تو خانہ جنگی بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں خانہ جنگی بھی رہے، امن نہ آئے، اور پھر صومالیہ کے ساتھ صومالی لینڈ کی جو لڑائی ہے اس کو نئے سرے سے یہ اٹھائے گا، اسی وجہ سے وہ ہوگی۔ اور ایک جو انہوں نے وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کو وہاں پہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا ایک جواب بھی ہے، وہ ہے ترکی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی صومالی لینڈ کے کچھ اور حصے بھی ہیں جو اپنی آزادی چاہتے ہیں، اور ان میں ہے ایک نارتھ ایسٹرن سٹیٹ ہے، اس کا نام ہے عوادل سٹیٹ۔ وہاں پہ نارتھ ایسٹرن یعنی کہ شمالی مشرقی ایک علاقہ ہے اسی صومالی لینڈ میں، وہ ہے عوادل، وہ اس کو تسلیم کر لے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا جو تکلیف ہے وہ پہنچے گی صومالی لینڈ کو۔ اور پھر ایک اور سٹیٹ ہے اسی کے ساتھ، وہ ہے گوبان سٹیٹ، یہ بالکل شمال میں ہے۔ اب یہ جو میں نے عوادل بتایا ہے یہ ایک عرصے سے آزادی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی قبائل ہیں، اور یہ جبوتی اور ایتھوپیا کے بارڈر پہ، اور یہ جو میں نے گوبان سٹیٹ بتائی ہے یہ شمال میں خلیج عدن کے ساتھ اسی صومالی لینڈ۔ اگر صومالی لینڈ جو ہے نا اس نے بڑا اپنے طرف سے مارکا مارا نا کہ وہ اسرائیل اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو وہ شاید دنیا میں جو ہے اس کا کوئی مقام علیحدہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے یہ علاقے جو ہیں یہ ترکی تسلیم کرے گا، یعنی کہ ان کی آزادی کو تسلیم کرے گا۔ تو پھر اب صومالی لینڈ کو بھی تکلیف پہنچے گی اور ان کو پتہ چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کی حاصل ہے اسے۔ اور اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ترکی کے فضائیہ دونوں کی ایئر فورسز نے آپس میں ایک اتفاق رائے کیا ہے، جس سے ان کی تربیت اور مہارت کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ اب یہ اسی خطے کی میں خبریں دے رہا ہوں آپ کو، جہاں پہ ابھی ایک بڑی جنگ ہونی ہے۔ یہ میں اس لیے یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو یہاں پہ بڑی جنگ ہونی ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ اس سے پہلے انہوں نے فلسطینیوں پہ مسلط رکھی، بیچارے فلسطینی، نہتے فلسطینی، ہاں لیکن بڑے جرأت والے فلسطینی جو ہر وقت ہر موقع پہ آخری دم تک لڑتے ہیں، لیکن ان کے پاس فوج نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب ان کی جو جنگ ہے وہ ایران کے ساتھ کی ہے، تو ایران کے ساتھ اب دوسری جنگ بھی یہ کریں گے کسی اور طریقے سے، لیکن جو بڑی جنگ ان کی ہونی ہے وہ ترکی کے ساتھ ہونی ہے۔ تو اس کے لیے اسرائیل نے یونان، بہت پرانا ہے، یاد ہے آپ کو، یونانی حکومت ہوا کرتی تھی ایک، اور یہ عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، اور
یونانی قبرص، جسے یونانی سائپرس کہتے ہیں، یہ جو ہے انہوں نے اسرائیل نے، یہ 3 ملکوں نے آپس میں ایک اتحاد کیا ہے. جہاں پہ پاکستان اور ترکی نے کیا ہے تو وہاں انہوں نے بھی آپس میں ایک مشترکہ فوجی مشقوں کا اتحاد کیا ہے. تو یہ بیسیکلی اس خطے کے حوالے سے بڑی اہم خبریں اس لیے ہیں، جو اصل مقابلہ ہے جن ملکوں کا اور جن کے درمیان دشمنی ہے، وہ اسرائیل کی دشمنی بیسیکلی تو اسلام کے ساتھ ہے. تو اس میں اس کی سب سے پہلے دشمنی کس کے ساتھ ہوئی پھر؟ مطلب یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل میں اس کو جو طاقت نظر آتی ہے وہ پاکستان اور ترکی نظر آتی ہے. تو یہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، یونانیوں کے ساتھ اور یونانی قبرص میں، اور یہ سارے مل کے ایک جگہ پہ اتحاد کر رہے ہیں، امریکہ ان کا ساتھ ہے، ان کے پیچھے ہے اور بالکل ان کی پشت پہ کھڑا ہے. تو اس دوسری طرف بھی پھر پاکستان اور ترکی بھی آپس میں ایک الائنس بنا رہے ہیں، اور ان کا آپس میں جتنی کوآپریشن ہے وہ تو میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہے. تو ابھی میں نے جو نئی خبر آپ کو بتائی ہے کہ ان دونوں ملکوں کی جو فورسز ہیں، ایئر فورسز ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ہوا ہے. تو یہ تھی اس خطے کی جو اہم ترین خبر تھی کہ اس شیطانی منصوبے سے میں چاہتا تھا کہ پردہ اٹھاؤں اور آپ تک یہ بات پہنچاؤں. میری بات آپ تک پہنچ گئی. اجازت دیجیے.